کتے کی پیدائش کیسے اور کیوں ہوئی؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھوک والی مٹی کو ہٹا دیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر سوراخ پڑ گیا، جس کو اب ناف کہا جاتا ہے۔ شیطان کے تھوک والی اسی مٹی سے اللہ نے بعد میں کتے کو پیدا کیا اور کتے کی ہڈیاں الٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی کتے کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تھا؟ کیا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا؟ کیا ناف والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا؟ آخر یہ قصہ حقیقت ہے یا صرف ایک مشہور افسانہ؟ ناظرین، صدیوں سے لوگوں کے درمیان ایک عجیب روایت بیان کی جاتی رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا تو شیطان وہاں آیا۔ اس نے حسد اور غرور میں آ کر اس پتلے پر تھوک دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی ہٹا دی اور اسی جگہ انسان کے جسم پر ناف بن گئی، اور بعد میں اسی مٹی سے کتے کی پیدائش ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ کیا قرآن و حدیث میں اس بات کا کوئی ثبوت موجود ہے یا پھر یہ صرف لوگوں کے درمیان پھیلائی گئی ایک کہانی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم جانیں گے انسان کی تخلیق کا اصل واقعہ، شیطان کی دشمنی کی حقیقت، کتے کی پیدائش سے متعلق مشہور قصے کی اصلیت، اور آخر میں ہم سائنسی نقطہ نظر سے بھی یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں کتوں کی نسل کیسے وجود میں آئی۔ مگر اس حیران کن سفر کو شروع کرنے سے پہلے ذرا تصور کریں اس لمحے کا جب زمین بالکل سنسان تھی، نہ انسان تھا، نہ بستیاں تھیں، نہ شور تھا، نہ زندگی کی چہل پہل، صرف اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت تھی۔ فرشتے تھے، آسمان تھے، اور ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو پوری دنیا کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گئی، کہیں کی نرم، کہیں کی سخت، کہیں کی سفید، کہیں کی سیاہ، اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ پھر اس مٹی کو گوندا گیا، اس کی شکل بنائی گئی اور ایک ایسا پتلا تیار ہوا جسے دیکھ کر فرشتے حیران تھے۔ لیکن ادھر ایک اور مخلوق بھی تھی جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ابلیس۔ وہ جنات میں سے تھا، مگر اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو دیکھا تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ نئی مخلوق آخر ایسی کیا ہے جسے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آتا، اس کے گرد گھومتا، کبھی اندر جھانکتا، کبھی حیرت سے دیکھتا اور دل ہی دل میں تکبر کرتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے جیسے روح جسم میں داخل ہوتی گئی ویسے ویسے جسم زندہ ہوتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، فرشتے موجود تھے، آسمان خاموش تھا اور کائنات ایک نئی مخلوق کی آمد کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تکبر نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، اور اسی لمحے سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہوئی۔ لیکن ناظرین، یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جو صدیوں سے لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا، کچھ کہتے ہیں اس نے ناف والی جگہ پر تھوکا، کہتے ہیں اس مٹی کو الگ کر دیا گیا اور پھر بعد میں اس سے کتا بنایا گیا۔ یہ قصہ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس روایت کی اصل کیا ہے۔ کیا یہ واقعی کسی صحیح حدیث میں موجود ہے؟ کیا کسی معتبر اسلامی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے؟
یا یہ صرف ایک عوامی کہانی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں پھیلتی گئی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اس پوری ویڈیو میں تلاش کریں گے، اور آگے آپ جانیں گے کہ آخر شیطان انسان سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا، انسان کی تخلیق کا اصل مقصد کیا تھا، اور وہ مشہور روایت جسے لوگ حقیقت سمجھتے ہیں آخر اس کی بنیاد کیا ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو پوری کائنات نے اطاعت کا ایک عظیم منظر دیکھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس اپنے غرور میں کھڑا رہا۔ اس کے دل میں حسد اس قدر بھر چکا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے بھی جھکنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں جبکہ آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ گویا اس نے یہ سمجھ لیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، حالانکہ اصل عظمت مادے میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہوتی ہے۔ یہی وہ پہلا تکبر تھا جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک خطرناک اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، میں انہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور تب سے لے کر آج تک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ انسان کو جھوٹ، فریب، حسد، غرور اور گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اسی دوران لوگوں میں ایک عجیب قصہ بھی مشہور ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو ہاتھ لگایا، کچھ کہتے ہیں اس نے تھوکا، کچھ کہتے ہیں اس نے ناف والی جگہ کو خراب کیا اور پھر اس مٹی سے کتے کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو یہ قصہ سننے میں بہت حیران کن لگتا ہے، اسی لیے لوگ اسے دلچسپی سے سنتے اور آگے بیان کرتے رہے۔ لیکن دین صرف دلچسپ کہانیوں کا نام نہیں، اسلام میں ہر بات کے لیے ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو تو اسے یقین کے ساتھ بیان کرنا درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو غیر مستند اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ نہ قرآن میں کہیں یہ ذکر ملتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوکا تھا، نہ کسی صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ ناف اس وجہ سے بنی، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ کتا اس مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی باتیں وقت گزرنے کے ساتھ عوامی قصوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لوگ انہیں ایک دوسرے سے سنتے ہیں، پھر بغیر تحقیق کے بیان کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ قصے حقیقت سمجھے جانے لگتے ہیں۔ یہی معاملہ اس روایت کے ساتھ بھی ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قصہ صحیح نہیں تو پھر لوگ اسے اتنا کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ پر اسرار اور عجیب کہانیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب بات جنات، شیطان یا انبیاء کرام علیہم السلام کی ہو تو لوگ فوراً دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بہت سی اسرائیلی روایات اور غیر مستند قصے مسلمانوں کے درمیان پھیل گئے تھے، جن میں کچھ سچ ہوتے تھے اور کچھ بالکل بے بنیاد، لیکن عوام نے بغیر تحقیق کے انہیں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے علماء ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ دین کی بات صرف معتبر ذرائع سے لی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں غلط یا جھوٹی بات بیان کرنا بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام میں کتے کا مقام کیا ہے؟ کیا کتا واقعی کوئی منحوس یا نفرت انگیز مخلوق ہے؟ ناظرین، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام میں کتا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ بعض حالات میں کتا رکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر شکار کے لیے تربیت یافتہ کتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح کھیتوں، مویشیوں اور گھروں کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھا جا سکتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتے کا ذکر بھی موجود ہے جو غار کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ سوچیں، اگر کتا کوئی نفرت انگیز یا شیطانی مخلوق ہوتا تو قرآن اس کا ذکر اس انداز میں کیوں کرتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا بھی دوسری مخلوقات کی طرح اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ البتہ اسلام صفائی اور پاکیزگی پر زور دیتا ہے، اسی لیے بعض احکامات کتوں کے حوالے سے موجود ہیں، مگر یہ کہنا کہ اس کی تخلیق شیطان کے تھوک سے ہوئی تھی، اس بات کا کوئی مستند ثبوت موجود نہیں۔
اور اب آگے اس کہانی میں ہم جانیں گے کہ انسانوں کے درمیان یہ روایت آخر اتنی مشہور کیسے ہوئی، اور پھر سائنسی دنیا کتے کی پیدائش کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا واقعی ہزاروں سال پہلے بھیڑیے آہستہ آہستہ بدل کر آج کے کتے بن گئے تھے؟ یہ حقیقت آپ کو حیران کر دے گی۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے ایسی کہانیاں گردش کرتی رہی ہیں جن میں حقیقت سے زیادہ حیرت اور تجسس ہوتا ہے، اور جب کوئی قصہ بار بار سنایا جائے تو لوگ اسے سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتے کی پیدائش والا یہ واقعہ بھی صدیوں تک زبانوں پر رہا۔ کچھ لوگ اسے پوری یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کچھ ڈراؤنے انداز میں سناتے ہیں، اور کچھ اسے مذہبی حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ جب علماء نے اس روایت کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کی کوئی مضبوط بنیاد موجود نہیں، نہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی معتبر اسلامی روایت سے، لیکن اس کے باوجود یہ قصہ عوامی ذہنوں میں جگہ بنا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر پراسرار چیزوں کی طرف کھینچتا ہے۔ جب کسی قصے میں شیطان، جنات، انبیاء کرام علیہم السلام یا کسی عجیب مخلوق کا ذکر ہو تو لوگ فوراً اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ پھر اگر وہ قصہ نسل در نسل سنایا جاتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ روایت حقیقت جیسی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں تحقیق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا جائے، بلکہ اس کی حقیقت معلوم کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹی بات اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں، اور یہی معاملہ اس قصے کے ساتھ بھی ہوا۔ اب ذرا تصور کریں اس وقت کا جب دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھ رہی تھی، لوگ جانوروں کو پالنا شروع کر رہے تھے، جنگلوں میں شکار کیا جاتا تھا، راتوں کو حفاظت کی ضرورت پڑتی تھی۔ تب انسان نے دیکھا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو وفادار بھی ہیں، چوکنے بھی ہیں اور حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ انہی جانوروں میں کتا سب سے نمایاں تھا۔ وہ انسان کے ساتھ رہنے لگا، گھروں کی حفاظت کرنے لگا، شکار میں مدد دینے لگا، اور آہستہ آہستہ انسانی زندگی کا حصہ بنتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں کتے کا ذکر ملتا ہے۔ کہیں اسے وفاداری کی علامت سمجھا گیا، کہیں محافظ مانا گیا، اور کہیں صرف ایک عام جانور۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس بھی آج کتے کی تاریخ پر تحقیق کرتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اور حیاتیات کے مطابق ہزاروں سال پہلے جنگلی بھیڑیوں کی کچھ اقسام انسانوں کے قریب آنا شروع ہوئیں۔ شروع میں وہ کھانے کی تلاش میں انسانی آبادیوں کے ارد گرد پھرتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں نرم مزاج اور کم خطرناک بھیڑیے انسانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ انسانوں نے بھی انہیں فائدہ مند پایا کیونکہ وہ خطرے کی اطلاع دیتے تھے، شکار میں مدد کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ نسل در نسل ان کی عادات بدلتی گئیں، ان کی شکلیں بدلنے لگیں، مزاج نرم ہوتے گئے، اور ایک لمبے عرصے کے بعد وہ جانور جنہیں آج ہم کتا کہتے ہیں وجود میں آئے۔ یعنی سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو جدید کتے قدیم بھیڑیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوئی تھی بلکہ ہزاروں سال کے طویل عمل کے بعد ہوئی۔ ناظرین، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سائنسی تحقیق ایک الگ میدان ہے اور دینی عقیدہ ایک الگ۔ اسلام میں صرف اتنا بتاتا ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جبکہ سائنس یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ مخلوقات وقت کے ساتھ کس طرح بدلتی اور پھیلتی رہیں۔ اس لیے جب ہم کتے کی پیدائش کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین میں وہی بات یقینی مانی جاتی ہے جس کا ثبوت قرآن اور صحیح حدیث سے ملے۔ باقی قصے کہانیاں صرف روایتیں ہو سکتی ہیں، حقیقت نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے غیر مستند قصے بیان کرنے سے بچیں، کیونکہ جب جھوٹی یا بے بنیاد باتیں دین کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ لوگ اصل تعلیمات سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب حقیقت نہیں تو پھر ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا شیطان واقعی انسان کا دشمن ہے؟ کیا انسان کو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا چاہیے؟ اور آخر وہ کون سی حقیقت ہے جو ہمیں اس پوری کہانی کے پیچھے سمجھنی چاہیے؟ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ اس پوری کہانی کی حقیقت کو واضح کر دیا جائے۔
شروع سے لے کر اب تک ہم نے اس مشہور روایت کا ذکر کیا جسے بہت سے لوگ حقیقت سمجھتے تھے، یعنی یہ کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوکا، ناف والی مٹی الگ کی گئی اور پھر اس مٹی سے کتے کی پیدائش ہوئی۔ یہ قصہ سننے میں جتنا حیران کن لگتا ہے حقیقت میں اتنا ہی غیر مستند ہے، کیونکہ نہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، اور نہ ہی بڑے معتبر علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک عوامی روایت اور من گھڑت قصہ ہے جو وقت کے ساتھ لوگوں کے درمیان پھیلتا چلا گیا، اور چونکہ اس میں تجسس، شیطان اور انسان کی تخلیق جیسی باتیں شامل تھیں، اس لیے لوگ اسے دلچسپی سے سنتے اور آگے بیان کرتے رہے۔ مگر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بات کو تحقیق کے بعد قبول کرے، خاص طور پر جب معاملہ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق ہو، کیونکہ ان کے بارے میں غلط یا بے بنیاد بات کرنا معمولی بات نہیں۔ ناظرین، اس پوری کہانی سے سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ شیطان واقعی انسان کا کھلا دشمن ہے، مگر اس کی اصل طاقت انسان کو وسوسوں، جھوٹ اور دھوکے میں ڈالنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان حقیقت سے دور ہو جائے، بغیر تحقیق کے باتیں مان لے اور افواہوں میں الجھ جائے۔ اسی لیے اسلام ہمیں علم، تحقیق اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اگر کتے کی حقیقت کی بات کریں تو اسلام میں کتا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نہ وہ شیطان کی اولاد ہے، نہ کسی لعنتی مٹی سے بنایا گیا جانور، بلکہ دوسرے جانوروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ بعض صورتوں میں اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی دی گئی ہے، جس سے شکار، حفاظت اور نگرانی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی احترام کے ساتھ موجود ہے۔ اب اگر ہم سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ماہرین کے مطابق آج کے جدید کتے ہزاروں سال پہلے کے جنگلی بھیڑیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے میں کچھ بھیڑیے انسانی آبادیوں کے قریب رہنے لگے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی گئی، ان کی عادات نرم ہوئیں، انسانوں نے انہیں پالنا شروع کیا اور نسلوں کے سفر کے بعد وہ الگ شکل اختیار کرتے گئے، یہاں تک کہ مختلف اقسام کے کتے وجود میں آ گئے۔ یعنی سائنس یہ سمجھاتی ہے کہ قدرت تبدیلیوں اور انسان کے ساتھ رہنے کے عمل نے بھیڑیوں کو آہستہ آہستہ کتوں میں تبدیل کر دیا۔ مگر ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مخلوق آخر کار اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، چاہے اس کی شکلیں وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہوں۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا کے دور میں بے شمار قصے، روایات اور حیران کن کہانیاں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ کچھ لوگ بغیر تحقیق کے ہر بات آگے پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مشہور بات سچ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک جھوٹ اتنا زیادہ دہرایا جاتا ہے کہ لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے دین میں تحقیق، علم اور سچائی کی بہت اہمیت ہے، اور شاید یہی اس پوری کہانی کا اصل سبق بھی ہے کہ انسان کو ہر بات کو عقل، علم اور دین کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سچ ہمیشہ دلیل مانگتا ہے، جبکہ افسانے صرف حیرت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے، سچ کو قبول کرنے اور غلط روایات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔